ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. سارے سنگی دروشی پڑھو خوش ہو کے سارے. الصلاة والسلام زور لگا کے دروشی پڑھو سارے دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین تاجدار دو جہاں شفیع مجرماں دستگیر جہاں غم گسار زماں حضور جانے جانا جانے امام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. تمام گرامی قدر مہمان سٹیج پر پنڈال میں سادات کرام علماء ذی احتشام بانیان محفل اور داعی محفل محترم جناب مصور اعجاز سیفی صاحب، آپ نے حکم دیا مجھے میں حاضر ہوں. عظمت صحابہ و اہل بیت، شان اہل بیت و صحابہ، یہ آج کی اس محفل کا عنوان ہے. آپ حضرات بھی مختلف جگہوں سے سفر کر کے آئے. میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ سے چند باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کم کریں ریپیٹ جی. عربی زبان کا یہ محاورہ ہے، کہاوت ہے، لِكُلِّ مَنْسُوبٍ إِلَى مَحْبُوبٍ مَحْبُوبٌ. یہ مطلب ہے کہ جڑا رستہ محبوب دی گلی ول جاندا ہے اس رستے نال بھی عاشق نو پیار کرنا پڑتا ہے. جو رستہ محبوب کی گلی کی طرف جائے اس رستے سے بھی عاشق کو پیار کرنا پڑتا. پنجابی چ کہندے نے کہ یار دی گلی دا ککھ وی لکھ ورگا ہوندا ہے. بس ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے اور اہل بیت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے. بس جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا. خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو لہب کو دیکھ کر
اصل میں یہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کو نظر لگی ہوئی ہے یہاں پر تو ہر طرف فتنے ہی فتنے، جیلم میں نیا فتنہ، پنڈی میں نئے فتنے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب اس میں صوفیاء یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ کم بولو، اپنا ایمان بچاؤ۔ تو یہ جو قاعدہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے، سگا چچا ہے جی آقا علیہ السلام کا جس پر آپ سب لعنتیں بھیجتے ہیں، ابو لہب، اور رب نے کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب و تب۔ جڑی نماز دے اندر یہ صورت پڑھی جاندی ہے، جس ٹائم کوئی بھی بندہ پوری دنیا چ صورت پڑھدا ہے ابو لہب دے عذاب وچ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو لہب دے عذاب وچ بولو اضافہ ہو جاتا ہے جس ویلے بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے۔ اب یہ رسول اللہ کا سگا چچا ہے، لیکن حضور نے دیکھ کے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ قرابۃ، نہ اے میرا کچھ لگتا ہے نہ میں ایدہ کچھ لگتا، سکا چاچا ہے حضور۔ تو حضور نے فرمایا نہ اے میرا کچھ لگتا، 12 چچا ہیں آقا علیہ السلام کے تقریباً۔ حضور نے فرمایا، یہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، میں نہ اے میرا کچھ لگتا نہ میں ایدہ کچھ لگتا۔ تے دوجے پاسے ایران سے، روم سے ایک بابا اٹھیا، 150 سال دی عمر تقریباً، جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا 150 سال عمر، نہ انہوں دا حضرت سلمان فارسی۔ جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا انہوں نے بڑے پینڈے کٹے اور بہت کچھ بڑیاں انہوں نے لوکاں دے پیچھے اپنا وقت لایا۔ راہب جڑے عیسائی سن، جڑے صحیح سن، وہ جدوں مرن لگتے سن انہوں کو زندگی گزارتے سن، خدمت کرتے سن مجاوراں دی، صوفیاء دی، اس زبان عیسائیاں دے اندر بھی جڑے صوفیاء ہوندے سن، تے جدوں مرن لگتے سن تے وہ کہندے سن جی سلمان فارسی میرا کی بنے گا، تو وہ راہب دستا سی کہ ہوں تو فلانے علاقے چلا جا، باقی ہر پاسے جھوٹو جھوٹ ہے، اوتھے تیرا فیض ہے۔ وہ جدوں 3-4 راہب آپ 10-20 سال انہوں دی خدمت کی تھی، پھر ایک اور راہب وہ مرن لگیا، انہیں کہا ہون کدرے نہ جائیں، ہون مدینے چلا جا، وہاں نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تورات وچ لکھیا سی، اوتھے حضور دیاں نعتاں لکھیاں سن، صرف اودے تے یہودی انگلی رکھ چھڑ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یا رسول مفتی صاحب کی بلا ادھر آئے، ہاں مفتی تنویر صاحب کو یہاں بیٹھے، آجا مرحبا، آجا وہ جو جس راہب کے پاس وہ جاتا، وہ آخری جڑا راہب انہوں ملے، انہیں کہا کہ بھائی ان مکے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، اب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، انہیں لوکیشن دسی، کھجوراں لے باغ دے نیڑے ہوں گے، اور حلیہ بتایا، سارا کچھ نشانیاں بتائیں، 3 نشانیاں بتائیں، صدقہ نہیں قبول کریں گے، عادیہ قبول کر لیں گے، یہ سارا کچھ تورات وچ لکھیا ہے۔ صرف یہودیاں دی عادت سی کہ وہ حضور دیاں نعتاں چھپاندے سن، تے وہ جڑیاں عادتاں انہاں یہودیاں دیاں سن، وہ آج کل مولویاں چاہ کے انہوں تے حضور دیاں شانہ چھپاندے پھرتے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مہر نبوت ہوگی، اب یہ 100 سال تو اتے عمر ہو گئی، ٹردیاں وکدیاں حق دی خاطر، تلاش حق دی خاطر وکے، غلامی کی تھی جناب، پٹھے وڈے، جانور چرائے یہودیاں دے، پانی پریا اس بابے نے۔ جب حضور کی خدمت میں آگئے، سرکار نے وہ ساری نشانیاں پوری ہو گئیں ان کی جو انہوں نے وہ پڑھی ہوئی تھی، تو سرکار نے پھر ان کو دیکھ کر ایک بات فرمائی، بس یہ نچوڑ ہے جی پوری تقریر کا، اور یہ آپ کو پوری زندگی یہ بات کام آئے گی جی انشاءاللہ۔
سگے چچا کو بہ جاؤ بھائی میزبان محفل، سگے چچا کو حضور نے دیکھ کر کہا کہ لیس بینی و بینہ قرابۃ، نہ ابو لہب میرا کچھ لگتا ہے نہ میں دا کچھ لگتا. تو سلمان فارسی 150 سال عمر ہے، تو حضور نے دیکھ کے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے. وہ رومی ہے، وہ ایران سے چلے ہیں، فارسی النسل ہے. ان کا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے. سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدہ زہرا پاک کے ساتھ ان کا بلڈ ریلیشن نہیں ہے. لیکن حضور نے فرمایا جویں حسن حسین اہل بیت چون ایویں سلمان بھی اہل بیت چون. بس اے جی جیڑا سائیاں دا ہے وہ رب دا ہے، تے جڑا سائیاں دا نہیں وہ کسے دا بھی نہیں. یہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بھائی جڑا رستہ محبوب دی گلی ول جاندا ہے، محبوب دے محلے ول جاندا ہے، اس رستے نال پیار کرنا پیندا ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اور سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے بھی یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھے تھے حضرت سید ایاز کے ساتھ. تو خربوزہ آیا تو انہوں نے کاٹ کر جی اپنے غلام کو بھی دیا اور خود بھی کھایا. تو پہلے غلام نے دیتا، غلام وہ ساری پھاڑی کھا گیا. تو اور جب انہوں نے خود منہ میں رکھا تو کوڑا بڑا سی، وہ انہوں نے فوراً ہی باہر کٹ چھڑیا. تھے نال ہی انہوں نے اپنے نوکر کو پوچھا، غلام کو پوچھا کہ بھائی اتنا کڑوا خربوزہ یہ تے منہ چ نہیں رکھیا جاندا، تو سارا کھا گیا. انہیں کہ حضور میں خربوزہ نہیں ویکھیا، میں ہاتھ ویکھے سن. جن ہاتھاں چ روزانہ مٹھیاں پھاڑیاں آندیاں سن، ایک دن اگر کوڑیاں بھی اچھی رہیاں پھر کیا ہویا. تو یہ کیا بات ہوئی. ہمیں اگر ایک دن کوئی بندہ بات کر دے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہن اسی دین دا کام ہی نہیں کرنا. حضور فرماتے ہیں اللہ کے رستے میں 1,24,000 نبیوں کو جتنی اذیتیں دی گئیں اس سے زیادہ مجھ اکیلے کو دی گئی. تو اب یہ دو مضمون ہیں جی آپ کے، شان صحابہ و شان اہل بیت. تو صحابہ کی بھی شان اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروا، حضور کے دین کی مدد کی، حضور کے دین کی خدمت کی. اور اہل بیت کی شانیں بھی اس لیے کہ اہل بیت نے یہ نہیں کہا جی بس اب ہم چونکہ امام الانبیاء کی اولاد پاک میں سے ہیں، جی میں پیران دی اولاد ہوندی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی پیران نے کمائی کی تھی ہونا وہ اولاد کھاندی رہے گی. نہ، یہ ہمارے بارے میں لبیک والوں کے بارے میں ایک چیز کلیئر کر لیں. لبیک والوں کے بارے میں لوگ مشہور مثال دیتے ہیں کہ لبیک والے پیران دی عزت نہیں کرتے. انہوں نے جس کا ذہن خراب کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ پیر پرستی ہے پاکستان میں، مہنگائی سے زیادہ پیر پرستی ہے. اتنی مہنگائی نہیں جتنی پیر پرستی ہے. تو پہلی بات اور نہیں لبیک والوں کے ساتھ نہیں، یہ تو کسی کو سمجھتے کچھ نہیں. ریکارڈ درست کریں. آپ کہتے ہیں لبیک والے پیروں کی عزت نہیں کرتے، میں کہتا ہوں کہ ہم تو منگولوں کے کتے کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہیں حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، یہ دو مثالیں نا جی، دو مثالیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 55 آج کی ہے. ابو العرب امیر ترین سید، ابو العرب اتنے امیر ہیں کہ اہل عرب آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے. ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی. اتنے امیر ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں فرض ہونے دی، بس جو آیا عیسائیاں دے نام تے قربان کر چلے. اکتوبر 1929 کے اندر آپ نے جنازہ پڑھایا حضرت غازی اسلام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ایک رسم بھی ہے، دستور بھی ہے، رواج بھی ہے، روایت بھی ہے. سب کہتے ہیں جی مرحوم کا چہرہ دکھائیں، سب چہرہ دیکھتے ہیں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ریت توڑ چھڑی. آپ نے فرمایا میں غازی علم الدین شہید پیر بکھاؤ، دیکھو عزت کرتے ہیں یا نہیں. آپ نے فرمایا میں پیر بکھاؤ. انہوں نے پاؤں دکھائے.
تو وہ آپ نے اپنے نورانی ہونٹ جو تھے وہ علم الدین پاک کے پاؤں پر رکھ دیے اور 11 گز کی پگڑی بھی اتار کے رکھ دی. آپ کے مریدین کو حال پڑ گیا، وہ کہنے لگے حضور بندہ نواز آپ سید ہیں، اور سید بھی ایران سے نہیں بنے، آپ حسنی حسینی آپ سادات میں سے ہیں، آپ پیسے دے کر سید نہیں بنے، آپ اور آپ کا چہرہ دیکھ کر اگلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوئے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. تو آپ حضور ترکھانا دے منڈے دے پیران دے اتے اپنی پگڑی رکھ رہے ہو. تو آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمایا مسئلہ نسب کا نہیں ہوتا، مسئلہ وفا کا ہوتا ہے. نسب دیاں گلہ نہیں ہوندیاں، وفا دی. اب دیکھو جی عزت کرتے ہیں یا نہیں. اگر یہ مثال آپ کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ بہت پرانی، میں تازہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں. چند سال پہلے 29 فروری غازی ممتاز حسین قادری نور اللہ مرقدہ، آپ کا جب وصال ہوا، بابا جی لاہور سے چلے تو بابا جی نے آپ کے گھر میں جا کر اپنی پگڑی اتار کر ممتاز حسین قادری کے پاؤں پر رکھی. نہیں رکھی جی، یہ ویڈیو موجود ہے، آپ یوٹیوب پر. یہاں اٹھنے کے بعد سب سے پہلا تو کام یہ کرنا، دیکھو بابے نے رکھی یا نہیں رکھی. بابے جیسا حافظ کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، پریزگار کوئی نہیں، تہجد گزار کوئی نہیں، شب بیدار کوئی نہیں، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں. تو ممتاز قادری جڑا کانسٹیبل ہے، داڑھی پوری نہیں، پگڑی نہیں بنی، تریزہ والا کرتا نہیں پایا، اس کے پاؤں میں پگڑی اس لیے رکھی. فرمایا بات نسب کی نہیں ہے، بات وفا کی. کہ حضور کے ساتھ وفا کون کر گیا، بس اتنی بات. تو عزت کا معیار یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کوئی حضور کی عزت پر کس طرح بات کرتا ہے، پھر کائنات میں اس کی عزتیں ہوں گی. اور اگر کوئی رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کرتا، وہ وقت کا پرائم منسٹر بھی ہو. ایک فرعون ہوتا تھا ہمارے دور میں جو کہتا تھا کہ میں 2028 تک حکومت کروں گا. آج وہ اٹک جیل میں اٹکا ہوا ہے. اور یکم رمضان کو اس نے جامع مسجد رحمت للعالمین کو بھر دیا خون سے، اور یکم رمضان کو ہی عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا. 5 اگست کو اس نے کشمیر بیچا، 5 اگست کو وہ نااہل ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیریں ہیں، ان کو سمجھیں. اپنے حافظے کم از کم اتنے تو رکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میموری اتنی بھی تو لوز نہیں ہونی چاہیے کہ پرسوں کی بات آپ کو بھول جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے، نہ ساڈے بابے نو ستاندے، نہ آج انج ذلیل ہوندے. ٹھیک ہے. تو جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر کہتے تھے کہ جناب تسی بھی ساڈے سردار ہو، تے جنہاں نے تہانوں آزاد کیتا وہ بھی ساڈے سردار ہیں. سادہ سا ہے اصول زندگی اپنا کو. ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے پاکاں دے بارے کدی بھی انج انگلی نہ کھڑی کرنا. اور دیکھیں 4 دیواری ہے، پھر بھی آپ نے یہاں پر یہ قناعت لگائی ہے. اپنے آپ گھر کا دروازہ، بھلے کوئی غریب بھی ہوتا ہے تو وہ بھی، اور امیر بھی ہوتا ہے، دروازہ لگاتا ہے. اور دروازہ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اندر نہیں آ سکتا. تو اسی طرح اپنے دماغ کے دروازوں کو ٹھیک کر کے بند کیا کریں. یہ نہیں کہ کبھی جیل میں گھسا ہوا ہے، کبھی غامدی گھسا ہوا ہے، کبھی کون گھسا ہوا ہے. یار کوئی اپنا معیار رکھیں. بس اس جیل میں نے یہ کہہ دیا جی امام حسین نے ایسے، ادھر سے فضل چشتی نے یہ کہہ دیا جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ کوئی باتیں کرنے والی، یہ کوئی تحقیق پیش کر رہے ہیں آپ؟ بلکہ میں کربلا شریف گیا ہوں، اور جو حضرات یہاں پر تھوڑا بہت تاریخ کا علم رکھتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ 113 سوراخ ہیں امام حسین کے جسم میں. 20,000 فوجی اکیلے، 20,000 رل کے امام حسین کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، اور امام حسین اکیلے 20,000 فوج کے مقابلے میں کھڑے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے. جب تک آپ گھوڑے پر سوار رہے اور زمین پر رہے، وہ آپ کو مغلوب نہیں کر سکے. آپ نے سر انور جب سجدے میں رکھا تو پھر انہوں نے آپ کو شہید کیا ہے.
20,000 بندیاں دے نال جڑا کلا کھلو کے لڑے انہوں حسین کہندے نے. اور آپ یہ بات کوئی سنے گا کوئی دوسرے مسلک والا کہے گا عقل میں نہیں آتی. میں کہوں گا عقل ہوگی تو آئے گی. یہ کرامت ہے بابا, کرامت عقل میں نہیں آتی. معجزے کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہوتا, کرامت کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہوتا. کرامت کو مانا جاتا ہے, معجزے کو مانا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو مخدومہ کائنات سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کر گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, آپ کے شہزادے, ان کو کچھ عطا کریں, ان کو خیرات عطا فرمائیں ان کو. تو امام حسن مجتبیٰ کی طرف حضور نے شہادت کی انگلی فرما کر فرمایا کہ اما الحسن فلہ جودی, میں نے حسن کو اپنی سخاوت دی اور حسین کو اپنی شجاعت عطا فرما دی. حسن کو اپنی سخاوت دی اور حسین کو اپنی شجاعت. اب سخاوت امام حسن کے حصے میں ہے اور امام حسن کی سخاوت, داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے, 5 لاکھ روپیہ. آج کو بندہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ ایک پروگرام میں چلے گئے تو اچھا کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے, یہ دیہاتوں میں بڑا ہوتا ہے جہاں مولوی صاحب نے سالانہ دانے شانے دینے, تو چھوٹی عید بھی اکٹھی ہوتی ہے مولوی صاحب کے لیے, تو چودھری صاحب اوپر سے آ کر کہتے ہیں 8,000 روپے میری طرف بھی لکھ لینا. جڑا 20 رقبے دا مالک ہوتا ہے جہدے کول 10 گڈیاں ہوندیاں کہندا اے 5-7 ہزار میری طرف اچھی آواز نال کہندا, نال نوٹ بھی انج کر رہے ہوتا ہے. اور وہ مولوی صاحب مصلے پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں, جناب آ رہے جی آ رہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. اب سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, امام حسن مجتبیٰ ہیں, تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت کے اندر 5 لاکھ روپے امام حسن کو پیش کر دیا. 5 لاکھ کا شرفی. اور دل میں یہ خیال گزرا, صرف خیال آیا کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ امام حسن نے یہ میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے, تو انہیں کا قبول کر لیا. تو اب اتنے ہدیے تو کوئی بھی نہیں نہ دیتا, کوئی دے دے گا, کوئی 50,000 دے دے گا, لاکھ دے دے گا, 5 لاکھ. یہ خیال سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا, اور اس خیال کو امام حسن دیکھ رہے. یہ جو ولی ہیں ان کے بارے میں ہم جواسیس القلوب, یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر بندے کی حرکت قلب کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کون سا بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے آ کر کہا, ایسے اپنا دل پکڑا ہو, کہنے لگا حضور دل میں درد بڑا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میچی کوبال کھا لو, کوئی انجیکشن لگوا لو, کوئی جا کر ECG کرواؤ. آپ نے فرمایا میرا کشف یہ کہتا ہے کہ تو کسی بد عقیدہ بندے سے جفی ڈال کے آیا ہو. ہمارے بڑے یہ غلاموں کی شان ہے, ان کی نگاہوں کا یہ عالم تھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما, ایک عیسائی اپنے گھر سے اس کی نظر سے حدیث گزری کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ بھائی مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کی بصیرت سے ڈرو, خیال رکھو. جی میں وڈے کہندے کہ مولویوں کو بیٹھو تے زبان سنبھال کے بیٹھو, تے اللہ والوں کو بیٹھو تے دل سنبھال کے بیٹھو. یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو او عیسائی کہنے لگے اے کیویں ہو سکتا ہے بھائی کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو انہیں کہا جے تے اے حدیث سچی ہے تے میں آج جا کے بایزید بستامی کو سوال کراں گا اس حدیث کے متعلق, تے جے مینوں جواب دے چھڈن کے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا. یہ انہیں گھر بیٹھ کے حدیث نظر چو گزری, تو انہیں کیا ہے کیویں ہو سکتا ہے کہ مومن اللہ دے نور نال ویکھدا ہے. اے مولویاں نے اپنی شانہ دے اندر ایویں آپ ہی گھڑیاں حدیثاں, جے اے صحیح ہے تے جے میرے دل دی اگر اے گل صحیح ہے تے لوکی کہندے بایزید بستامی بڑا وڈا پیر ہے تے مرشد ہے تے ولی ہے,
تے جے تے بایزید بستامی میرے دل دی حالت نو آج 10 چھڑ دن میں جا کے انہوں دی محفل وچ بیٹھاں گا، میں کہوں گا جی دسو جی میرے دل وچ اس ٹائم کی گزر رہی ہے یا میں کی سوچ رہا، جے انہوں نے میں نے گل 10 چھڑی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ بایزید بستامی بیٹھے ہوں، وہ عیسائی آیا تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا، انہیں کیا میں سوال کرنا چاہنا ہے، آپ نے فرمایا پہلے تو کلمہ پڑھ۔ اللہ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو بعد میں تم سے بات ہوگی۔ اس نے کہا جی کلمہ کیوں میں پڑھوں، میرا تو مذہب ہی دوسرا ہے۔ فرمایا گھر بیٹھ کے سوچ نہیں رہے تھے کہ جا کر بایزید کے ساتھ آج سوال کروں گا، کلمہ پڑھ جلدی کر۔ یہ ہمارے بڑے ہیں جی، یہ